اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا، بہت ہی نایاب عمل ہے. آپ نے یہ عمل جو میں آپ کو پہلے اس کی عبارت سن لیں اور پھر آپ اس کی تفصیل سنیے گا. عبارت یہ ہے: من کا من کی، من کا من کی، من کی. غور سے سنیں، لفظ کی کوئی غلطی کی کوئی گنجائش نہ کیجیے گا. یہ 3 لفظ ہیں اور تینوں مختلف ہیں. اسکرین پر بھی چلا دیے گئے ہیں، غور سے دیکھیں. من کا من کی، من کی بات بتا. من کا من کی، من کی بات بتا. حاضرات سچ دکھا، دہائی دستگیر کی. حاضرات جلد دکھا. غور سے سنیں. من کا من کی، من کی بات بتا. حاضرات سچ دکھا، حاضرات سچ دکھا. دہائی دستگیر کی. حاضرات جلد دکھا. عروج ماہ 9 چندی جمعرات کو بعد نماز عشاء آپ نے نہا کر وضو کر کے اگربتیاں پاس سلگا کے اس عبارت کو روزانہ 308 مرتبہ 11 یوم تک باپرہیز آپ پڑھیں گے. پرہیز جلالی اور جمالی ہے، دونوں پرہیز آپ کریں گے. آخری یوم میں جب آپ کا آخری دن ہوگا تو آپ نے 1.25 پاؤ برفی منگوا لینی ہے. 1.25 پاؤ برفی پر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نیاز دلانی ہے. نیاز دلا کر عمل ختم ہوا. اب آپ اس عمل کے عامل ہو گئے. جب آپ نے حاضرات کرنی ہو تو مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ حاضرات کریں گے. انگوٹھے کے ناخن یا ہتھیلی پر جادوئی سیاہی لگا کر آپ نے جو نایاب کاجل میں نے آپ کو بتایا ہے وہ لگا کر آپ اس عزائمت کو 21 بار پڑھیں گے، جس کی آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے، جو میں نے آپ کو اوپر پڑھ کر بھی سنایا ہے. حاضرات کا جیسے ہی نزول آپ کے اوپر ہوگا آپ اپنے سوال کے تسلی بخش جواب جو ہے ان سے 100% درست حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 2، ہتھیلی کے اوپر حاضرات کا نزول ہوگا. ایک بات یاد رکھیں، اگر پڑھائی کے دوران آپ کا ہاتھ بھاری ہو جائے یا ہتھیلی بھاری ہو جائے یا آپ کا ہاتھ یا کوہنی تک بھاری ہو جائے تو سمجھے آپ کامیاب ہو گئے. 1-2 مرتبہ اور عمل کرنے سے آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور آپ کے تمام حجاب کے پردے اللہ پاک ہٹا دیں گے. بہت نایاب عمل ہے، لازماً کیجیے گا. عمل کا دوسرا طریقہ بھی سنیں. یہی عمل آپ کسی بچے کے اوپر کریں گے تو آپ کے اوپر جلدی حاضرات موکلین حاضر ہوں گے. پہلے آپ ہمیشہ بچے کے اوپر عمل ضرور کیا کریں. بچے کے اوپر عمل کی کامیابی کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ آپ صبح 10 بجے کا بہت نایاب ٹائم ہوتا ہے. صبح 10 بجے آپ جو ہے اس بچے کے اوپر حاضری کریں گے تو بہت جلدی موکلین کی حاضری ہوگی. بچے کو پاک صاف کپڑے پہنا کر نہلا کر آپ نے اس کو بٹھا لینا ہے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ پڑھائی کرتے جائیں گے اور جیسے جیسے ہی آپ بچے کے اوپر پڑھائی کریں گے جو کاجل ہے، سیاہی ہے، اس کے ہاتھ پر لگا دیں گے اور جیسے ہی آپ پڑھائی کریں گے تو بہت جلدی بچے کے اوپر حاضرات کا جو نزول ہو جائے گا. انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ یہ عمل کیجئے گا، آپ ضرور کامیاب ہوں گے. نمبر 3، جب موکلین حاضر ہوں سب سے پہلے ادب سے بچے کو کہیں سلام کریں اور ان سے آنے کا شکریہ ادا کریں اور جو بھی آپ نے سوال پوچھنے ہیں وہ سوال پوچھیں. تسلی بخش جواب ملے گا. غلط سوال جواب کرنا، شریعت کے خلاف سوال جواب کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ آپ نہیں کریں ورنہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ وہ آپ سے بھی زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں. اپنا ٹائم نکال کے وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اوپر سے اگر آپ ان سے غلط سوال جواب کرو گے پھر ان کو تکلیف ہوگی، بہت دکھ ہوگا. آپ اس چیز سے بالکل بھی جو ہے پرہیز کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے
کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے اور کسی قسم کی پریشانی آپ کو نہ ہو۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے۔ کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو۔ بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم اور بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں۔ اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے، مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا۔ اور جتنے بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں، ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اور شرائط نمبر 1 میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکر یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے۔ عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے، اور یا 6 کلو چینی اشراف کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے۔ جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ واضح رہے، اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ اگر پہلی تاریخوں میں 1، 2، 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہے تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی، وہ عام جمعرات کہلائے گی، بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی۔ یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ عمل کی شرائط، اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو۔ جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں، جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں۔ جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں، آپ
ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی اسکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت, مچھلی, انڈا, دودھ, دہی, لہسن, پیاز, یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے. گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, دہی, لہسن, پیاز اور سرکہ, میوہ, پھل, ہر قسم کا نشہ, ہم بستری کرنا, سر کے بال کٹوانا, موزے وغیرہ, بستر پر کسی غیر کے سونا, جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا, جسم کو چھونا, دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک, پانی, ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں, تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیوں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے. لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں, اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے, کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں. دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا, عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں, جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رزق کا نقصان ہوتا ہے, رزق کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور ہے. رزق کی دعا, رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رزق کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست, بہن, رشتے دار, بھائی, ماں باپ کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا, نہ ان سے ذکر کرے, ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے؟ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ, پان, سالیہ, گٹکا, ہیروئن, چرس, افیون, شراب, ہر قسم کی کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک, آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت, اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے. طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے, مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.